السلام علیکم۔ آنے والے کچھ ایسی تیزی سے اندر آئے تھے کہ رامو اور اس کے ساتھی فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکے اور آنے والوں نے انہیں زد پر لینا شروع کر دیا۔ ان کے تیز دھار چاقو بلا تخصیص ہر طرف گھوم رہے تھے۔ نتیجے میں کئی چیخیں اور آہیں بلند ہوئیں۔ کسی کے شانے پر زخم آیا تو کسی کے بازو پر چرکا لگا، کسی کے پہلو سے خون کا فوارہ چھوٹا تو کوئی اپنی کلائی پکڑ کر رہ گیا۔ وہ جو جوش انتقام سے بھرے حملہ کرنے آئے تھے خود ہی شکار ہونے لگے۔ بالکل غیر متوقع صورتحال نے کچھ لمحوں کے لیے ان کے حواس ہی معطل کر دیے تھے اور حملہ آوروں کو گمان ہونے لگا تھا کہ انہوں نے بازی مار لی ہے، لیکن پھر رامو اور اس کے ساتھیوں نے ابتدائی جھٹکے سے نکل کر سنبھلنا شروع کر دیا۔ وہ عام لوگ نہیں تھے کہ اپنے جسموں پر چاقو کا ایک آدھ وار کھا کر ہی لمبے لیٹ جاتے۔ انہیں ایسے حال میں بھی لڑنے کی تربیت دی گئی تھی۔ چنانچہ لمحوں میں اپنے زخموں سے بے نیاز ہو کر آنے والوں کو ان کی جرت کا جواب دینے لگے۔ اس سارے ہنگامے نے رات کے سکوت و سکون کو یکسر توڑ ڈالا۔ جوشیلی آوازیں، بلند چیخیں، گندی گالیاں اور بڑی بڑی بڑکیں مل کر اچھے خاصے شور شرابے میں تبدیل ہو گئیں۔ اس شور کو سن کر اپنے بستروں پر محو استراحت اہل محلہ جاگ گئے۔ اندھیرے گھروں میں روشنیاں جلنے لگیں۔ کچھ جی دار حالات کا اندازہ کرنے دروازے کھول کر باہر بھی نکلے، لیکن کس میں جرت تھی کہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا چاقو برداروں سے کوئی سوال کر پاتے یا انہیں اس وحشیانہ لڑائی سے روک پاتے۔ لڑنے والوں میں سے کچھ مکان کے اندر تھے اور کچھ باہر تک آ گئے تھے۔ 2 ڈھائی منٹ میں ہی وہاں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والوں کو تو کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن دیکھنے والے خون اور خاک میں لتھڑے انسانی جسموں کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان کانپتے لوگوں ہی نے سب سے پہلے یہ منظر دیکھا کہ ایک تانگا قریب آ کر رکا ہے اور اس میں سے کچھ لوگ کھلے چاقوؤں کو لہراتے ہوئے بھاگ کر لڑنے والوں میں شامل ہوئے ہیں۔ نئے آنے والے یہ لوگ ربن دادا اور اس کے آدمی تھے۔ ان کے آتے ہی لڑائی کا نقشہ تیزی سے بدلنے لگا۔ رامو اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہونے والوں کا زور ٹوٹتے ٹوٹتے بالکل ختم ہو گیا اور وہ خاک میں لوٹتے دکھائی دینے لگے۔ ایک دو مشٹنڈوں کو باندھ کر ساتھ لو اور سارے ادھر سے نکل چلو۔ صورتحال قابو میں آتے ہی ربن کی پاٹدار آواز وہاں گونجی تو تیزی سے اس حکم پر عمل ہونے لگا۔ رامو اور وجے نے مزید 2 افراد کے ساتھ مل کر نسبتاً کم زخمی ہونے والے 2 افراد کو انہی کی قمیضوں کے ٹکڑے پھاڑ کر باندھا اور ٹانگوں میں لاد لیا۔ باندھے گئے ان 2 افراد کے منہ بھی کپڑا ٹھونس کر بند کر دیے گئے تھے۔ ان افراد کو پائیدان پر ڈال کر وہ لوگ خود بھی ٹانگوں پر چڑھنے لگے۔ زیادہ تر کی حالت بہتر تھی، بس 1 2 افراد زیادہ زخمی ہوئے تھے جنہیں ان کے ساتھیوں نے سہارا دے کر سوار کروایا۔ زیادہ زخمی افراد میں سے ایک کے پہلو میں زخم آیا تھا جس سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ دوسرے کا شاید بازو ٹوٹ گیا تھا۔ فوری طور پر اس کے بازو کو ایک لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا، جبکہ دوسرے کے پہلو پر کپڑے کی گدی سی بنا کر رکھنے کے بعد سختی سے پٹی باندھ دی گئی کہ خون کے بہاؤ کی رفتار کم ہو سکے۔ یہ سب کام چلتے تانگے میں ہی انجام دیے گئے کیونکہ رکنے میں خطرہ تھا۔ وہاں جتنا ہنگامہ ہوا تھا پولیس کو اطلاع ہونا لازمی تھی۔ اطلاع پا کر پولیس پہنچتی اور انہیں گھیرنے میں کامیاب ہو جاتی تو بہت مشکل ہو جاتی۔ وہ اپنے علاقے سے دور تھے اور ان کی حیثیت حملہ آوروں کی سی تھی، اس لیے پولیس کے ہاتھ آ جانا ہر اعتبار سے نقصان دہ ہوتا اور اشوک بچن جیسے ماہر وکیل کی قابلیت بھی کام نہ آتی۔ واپسی کا سفر بے حد تیزی سے طے کیا گیا۔ وہ لوگ واپس اڈے پہنچے تو وہاں ڈاکٹر اپنے ایک مددگار کے ساتھ پہلے ہی موجود تھا۔ سب سے پہلے پہلو میں زخم کھائے اکشے اور فکو کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دھیرے دھیرے کراہ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے زخم کا معائنہ کیا اور اس کی آنکھوں میں تشویش دکھائی دینے لگی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے دادا، خون زیادہ بہہ گیا ہے، زخم بھی گہرا ہے، اس کو ہسپتال بھیجنا پڑے گا۔ آخر کار اس نے اعلان کر دیا، ٹھیک ہے بھجوا دیتے ہیں۔ ربن نے پل بھر کے لیے سوچا اور فیصلے پر پہنچ گیا۔ بازو ٹوٹنے والے کے بارے میں بھی ڈاکٹر کی یہی رائے تھی کہ اگرچہ اس کا زخم جان لیوا نہیں ہے لیکن مناسب علاج ہسپتال میں ہی ہو سکتا ہے۔ ربن نے فوری طور پر ان دونوں کو 2 آدمیوں کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ کر دیا۔ اس نے ہدایت کر دی تھی کہ پولیس کے تفتیش کرنے کی صورت میں انہیں کیا بیان دینا ہے۔ وہ پولیس والوں کو یہی بتاتے کہ دونوں افراد فلم کا لیٹ نائٹ شو دیکھ کر واپس آ رہے تھے کہ ایک تاریک گلی میں کچھ افراد نے انہیں گھیر لیا اور لوٹ مار کی کوشش کی۔ وہ چونکہ اڈے کے لوگ تھے اس لیے آسانی سے لٹیروں کا کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، چنانچہ ان سے بھیڑ گئے۔ نتیجے میں دونوں طرف کے افراد کا نقصان ہوا، لیکن چونکہ لٹیروں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے وہ غالب رہے
اور ان دونوں کو شدید ذک اٹھانی پڑی۔ وہ زخمی حالت میں گرتے پڑتے اڈے پر پہنچے اور وہاں سے ان کے ساتھی علاج کے لیے انہیں ہسپتال لے آئے۔ پولیس اس کہانی پر یقین کرتی یا نہ کرتی، لیکن انہیں جھٹلانے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہوتا۔ ان دو افراد کو ہسپتال روانہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اپنے مددگار کے ساتھ باقی زخمیوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ کے زخموں کو ٹانکے لگا کر بند کرنا پڑا اور کچھ کا صرف مرہم پٹی سے ہی گزارا ہو گیا۔ جنہیں ضرورت تھی انہیں انجیکشن بھی لگائے گئے۔ ڈاکٹر کا مددگار اپنے ساتھ لائے گئے ڈبے میں سے گولیاں نکال نکال کر حسب ضرورت ایک ایک کو تھماتا رہا۔ اس دوران یرغمالی کی حیثیت سے ساتھ لائے گئے دونوں افراد بندی ہوئی حالت میں ایک طرف پڑے رہے۔ ربن بے نیازی سے ساری کارروائی دیکھتا ایک طرف بیٹھا حقہ گڑگڑاتا رہا۔ کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس سے مخاطب ہوتا۔ گھاؤ کھا کر آنے والے اس کے سامنے نظر اٹھاتے ہوئے شرمندہ ہو رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ربن بزبان خاموشی ان سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کی ساری محنت اور تربیت خاک میں ملا دی۔ شرمندگی کا شکار ان افراد میں رامو بھی شامل تھا۔ اس کے بازو پر گہرا زخم آیا تھا اور ڈاکٹر کو 4 ٹانکے لگانے پڑے تھے۔ دوسرے پر بھی 2-3 زخم تھے، لیکن وہ معمولی نوعیت کے تھے۔ حملہ آوروں کی اچانک آمد نے اسے بھی پہلے لمحے پر بوکھلا دیا تھا، لیکن پھر وہ بہت جیداری سے لڑا تھا۔ حملہ آوروں میں سے کس کس نے اور کتنا اس کے چاقو کی دھار کا مزہ چکھا تھا، اس کا شمار وہ خود بھی نہیں کر سکا تھا، لیکن اس ساری کارکردگی کے باوجود اس کی نظریں شرمساری کے احساس سے ربن کے سامنے جھکی ہوئی تھیں۔ حالات نے اسے ربن کے ہر عمل اور رد عمل کی وضاحت خود پیش کر دی تھی۔ مجو کے ایک ٹھکانے کا علم ہونے پر اس نے ان لوگوں کی طرح اندھادھند وہاں چڑھ دوڑنے کی تجویز نہیں دی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جوش میں حملہ کرنے جا رہے تھے اور بغیر کوئی منصوبہ بندی کیے سیدھے اس مکان کے اندر جا کودے تھے۔ وہ مکان جو ان کے لیے اصل میں چوہے دان تھا۔ اگر ربن پیچھے سے کمک لے کر نہ پہنچتا تو انہیں موجودہ صورتحال کے مقابلے میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ ربن کی زیرک نگاہوں نے پہلے ہی گڑبڑ کو بھانپ لیا تھا، لیکن ان لوگوں کو اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جوش انتقام سے بھرے اس کے ساتھی اس کے کہنے پر رک تو بے شک جائیں گے، لیکن ان کے دل غیر مطمئن رہیں گے۔ نہ روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ انہیں ان کی کمزوریوں اور خامیوں کا احساس دلانے کے لیے عملی سبق دینا چاہتا ہو۔ زبانی سمجھانے بجھانے کا شاید ان پر اتنا اثر نہ ہوتا جتنا چوٹ کھا کر انہوں نے سیکھا تھا۔ اپنے کو क्षमा کر دو دادا، اپن کے پاس تمہارے جیسی نظر نہیں ہے۔ اپن کو تمہاری خاموشی سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ اپن سمجھا نہیں اور دوسری غلطی یہ کیا کہ سارا کمینہ لوگ ایک ساتھ مکان میں کود گیا۔ اپنے کو 2-4 آدمی باہر نگرانی کے لیے چھوڑنے کا تھا، پر پتہ نہیں کیسے بدھی ماری گئی۔ اگر تم نہ آتے تو آج سب سالہ مارا جاتا، مر ہی جاتا تو اچھا تھا۔ ایسے تمہارے کو یہ پھٹکار برستی شکل تو نہ دکھانا پڑتا۔ رامو میں ربن سے نظر ملانے کا یارانہ تھا، لیکن وہ اس سے اپنی شکل چھپا کر جاتا بھی تو کہاں۔ دیر سویر اسے ربن کا سامنا تو کرنا ہی تھا، اس لیے ڈاکٹر کے روانہ ہوتے ہی اپنی ہمت مجتمع کر کے اس کے قریب جا پہنچا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پیروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ کاہے کو اپنا مگج کھاتا ہے، جا جا کر آرام کر، اور یہ جو ہیں جن کا متھا منہ پھوٹا ہوا ہے، ان کو ادھر سے اپنا شکل گم کرنے کا بول۔ وہ سالے پولیس والے کتوں کی طرح بو سونگتے ہوئے پوچھ تاچھ کے لیے ادھر ضرور آئیں گے۔ کوئی ایسا بندہ پولیس کی نظر میں نہ آنے پائے جس کا زخم دکھائی پڑتا ہو۔ ربن نے ڈپٹنے والے انداز میں اس سے کہتے ہوئے ایک اور کام کا نکتہ سجھایا تو رامو تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ افراد جن کے زخم کپڑوں میں پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے اڈے سے روانہ کر دیے گئے۔ اب پولیس والے اڈے پر آ بھی جاتے تو ان کا ایسے کسی بندے سے سامنا نہ ہوتا جس کی موجودگی شکوک و شبہات پیدا کر پاتی۔ اس کام سے فارغ ہو کر رامو ایک بار پھر ربن کے قدموں میں آ بیٹھا۔ وہ ربن کا نائب تھا اور ربن کے بعد اڈے پر اسے خاص اہمیت حاصل تھی، لیکن اپنی ایک غلطی کا ادراک ہو جانے پر وہ سب کے سامنے ربن کے آگے جھکنے اور معافی طلب کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اپن تیرے کو بولا تھا کہ جا کر آرام کر، پھر کیوں ادھر آ کر بیٹھ گیا ہے؟ ہونٹوں سے حقے کی نیں جدا کرتے ہوئے ربن نے بیزاری کا اظہار کیا۔ تم اپنے کو क्षमा نہیں کرے گا تو اپنے کو چین کدھر سے آئے گا؟ ماں کی سوگند، اپن تو تمہیں ناراض چھوڑ کر آرام کرنا تو دور کی بات، سکھ سے مر بھی نہیں سکے گا۔ رامو بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اپن کسی سے ناراض نہیں ہے، تم لوگوں کو ایک سبق سکھانے کا تھا، سکھا دیا، اب کاہے کی ناراضگی؟ سختی سے بولتے بولتے آخر میں ربن کا لہجہ نرم ہو گیا تو رامو کو قدرے تسلی ہوئی
اور اس کے پاؤں دباتے ہوئے لجاجت سے بولا، سبق تو ایسا سیکھا ہے دادا کہ اب مرتے دم تک نہیں بھولنے کا ہے۔ یاد رکھنا ہی اچھا ہے رے، اپنی دنیا میں جو بھولتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ادھر جنگل کا قانون چلتا ہے اور جانوروں جیسی ہی ہوشیاری چاہیے ہوتی ہے، ورنہ جو ذرا سا ڈھیلا پڑا دوسرے اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اب ربن کا انداز پرشفقت ہو گیا تھا۔ ایک دم ٹھیک بولے دادا، رامو نے اس سے اتفاق کیا، پھر ساتھ لائے دونوں افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، ان کا کیا کرنا ہے؟ پولیس آ گئی تو یہ لفڑا ڈال دیں گے۔ پولیس کے آنے پر ان کا بندوبست بھی کر دینا، ابھی تو ان سے تھوڑی جانکاری لینے کی ہے۔ یہی تو اپنے سے مجو اور فیکے کا آگا پیچھا بھونکیں گے۔ کھولو ان کے منہ۔ ربن کا لہجہ ایک بار پھر جلالی ہو گیا۔ اس کا حکم پاتے ہی دو تین افراد بندے ہوئے آدمیوں کی طرف لپکے اور ان کے منہ میں ٹھونسے گئے کپڑے نکال کر ربن کے مقابل زمین پر لا پٹخا۔ ان میں سے ایک فوراً ہی فریادیں کرنے لگا، اپنے کو क्षमा کر دو دادا، اپن کو کچھ خبر نہیں ہے، اپن تو بس دہاڑی لگایا تھا۔ اس نے بغیر کسی سوال کے خود ہی بولنا شروع کر دیا اور ذرا دیر میں اپنی ساری کہانی سنا ڈالی کہ وہ گلیوں میں بھٹکنے والا ایک عام سا گنڈا ہے جسے رقم دے کر حملہ آوروں میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی اس داستان گوئی کے درمیان دوسرا آدمی بالکل خاموش اور لا تعلق رہا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد ربن نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی اور دوسرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تیرا کیا نام ہے رے؟ پنٹو، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو اپنا کچا چٹھا بول، ربن نے اسے حکم دیا۔ اپنی کہانی بھی اس کے جیسی ہی ہے۔ اپنا نام پنٹو بتانے والے نے پہلے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، پر تیرے منہ پر تو کچھ اور لکھا ہے، خود سے بک دے، ورنہ اگر اپن نے یہ کہانی پڑھنے کی کوشش کی تو تیرا بڑا نقصان ہوگا۔ جو تھا اپن نے بول دیا۔ اس نے ربن کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں لیا اور اسی بے نیازی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، ربن نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور پھر سجو کو پکارنے لگا۔ سجو فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ تیری رسوئی میں مرچی نمک کی کمی تو نہیں ہے نا رے؟ ربن نے اس سے دریافت کیا۔ نہیں دادا، ساری برنیاں ایک دم فل بھری ہوئی ہیں، اس نے جواب دیا۔ لا پھر تھوڑی ادھر لا کر دے، سالے ڈاکٹر نے ان بیچاروں کے مرہم پٹی نہیں کی، اپن ان کے زخموں پر تھوڑا دوا لگا دے۔ سجو کو دیے جانے والے اس حکم پر پنٹو کے چہرے پر رنگ سا دوڑ گیا، تاہم اس نے زبان بند ہی رکھی۔ سجو جا کر فٹافٹ نمک اور مرچ کی برنیاں لے آیا۔ لگا رے وجے، ذرا مہمان کو تھوڑی دوا تو لگا۔ ربن نے وجے کو پکارا تو وہ فوراً حرکت میں آ گیا اور نمک کی برنی میں سے نمک نکال کر پنٹو کی پنڈلی کے زخم پر مل دیا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا اور خون جم کر خود ہی رک گیا تھا، لیکن نمک لگنے سے وہ تڑپ اٹھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا رے، دیکھ تو بیچارے کے جسم پر کتنے گھاؤ ہیں، سب پر دوا لگا، ربن نے سرد لہجے میں ہدایت جاری کی۔ اس بار وجے نے سرخ مرچ نکال کر اس کے بازو پر لگے چھوٹے سے کٹ میں بھر دی۔ وہ ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے تڑپنے کو خاطر میں نہ لا کر وجے نے اس کے جسم پر ایک اور زخم دریافت کیا اور اس میں نمک اور مرچ دونوں ملا کر بھرنے لگا۔ اس تکلیف پر بلبلا کر پنٹو چیخیں مارنے لگا۔ زخموں کو تلاش کیوں کرتا ہے رے؟ تیرے پاس چاقو ہے نا؟ 4-6 چرکے تو خود کیوں نہیں لگا دیتا؟ ربن کا انداز قطعی بے رحم تھا اور وجے بھی ہر حکم پر فوری عمل کے لیے کمر بستہ نظر آ رہا تھا۔ لمحے بھر کی بھی تاخیر کیے بغیر اس نے پنٹو کے رخسار پر بڑی نفاست سے 2 انچ کا ایک کٹ لگا دیا۔ اس سے قبل کہ وہ اس زخم کے ساتھ کوئی کارروائی کرتا، پنٹو کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ ہاتھ پیر جوڑنے لگا۔ اس کی زبان کھلنے پر یہ باتیں سامنے آئیں کہ ربن کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو کر اپنی گدی گنوا دینے والا مجو اور منمانی پر بیچ چوراہے پر جوتے کھانے والا فیکا ربن اور اس کے آدمیوں کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے کچھ لوگ جمع کر کے اپنا ایک گروہ سا بنا لیا تھا، جن کا خرچہ پانی فی الحال اس مال پر چل رہا تھا جو مجو نے اپنے اڈے پر راج کے زمانے میں خوب جی بھر کر جمع کیا تھا۔ ربن نے اس کو اس لائق تو چھوڑا ہی نہیں تھا کہ اب وہ کبھی ہاتھ میں چاقو پکڑ سکتا اور کسی اڈے کی گدی پر بیٹھ سکتا۔ چنانچہ وہ دن رات انتقام کی آگ میں جلتا سازشوں کے جال بنتا رہتا تھا۔ سریا بانو کو کلکتہ جاتے ہوئے اغوا کرنے کی کوشش بھی اس کی انتقامی کارروائی کی ایک کڑی تھی، لیکن اسے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور کمو نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر سریا بانو کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ اس کام میں فیکے کے ساتھ شامل کرائے کے دونوں بندوں کو اصل میں چارے کے طور پر آزاد چھوڑا گیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ربن کے آدمی ہریا اور سلو تک لازمی پہنچ جائیں گے اور ہریا اور سلو اس ٹھکانے کی نشاندہی کر دیں گے
جہاں ان کی مجو سے ملاقات ہوئی تھی۔ دور دور سے ان دونوں کی نگرانی کرتے مجو اور فیقے کے آدمیوں نے اس ٹھکانے کو ربن اور اس کے آدمیوں کے لیے چوہے دان بنانے کی سازش کر رکھی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے اگر ربن بیدار مغزی سے کام نہ لیتا۔ اب کس بل میں چھپ کر بیٹھا ہے وہ؟ پنٹو سے ساری داستان سننے کے بعد ربن نے دریافت کیا۔ ماتا جی کی سوگند، اپنے کو نہیں معلوم۔ فیقہ استاد سے اپنے ٹھکانے پر آ کر ڈیل کیا تھا۔ اپن آج کل اس کے لیے کام ضرور کر رہا ہے، پر وہ اپن کو اپنے ٹھکانے پر کبھی نہیں لے گیا۔ خود آ کر ملتا اور حکم دیتا ہے۔ اپن کو بھی مال پانی سے مطلب ہے، اس لیے کبھی اس سے اس کا ٹھکانہ نہیں پوچھا۔ پنٹو کی ساری تراری ختم ہو گئی تھی اور وہ ہولے ہولے کراہتے ہوئے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ساتھی کے ساتھ ادھر سے نکل جا۔ زبان ایک دم بند رکھنا اور پولیس کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اپنا تو کچھ نہیں جائے گا پر تیری جان مصیبت میں آ جائے گی۔ ربن کی زیرک نگاہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی سچائی کو بھانپ لیا تھا، اس لیے اسے دھمکا کر جانے کی اجازت دے دی۔ خواہ کا خون خرابہ اس کے مزاج میں تھا اور نہ ہی مفاد میں۔ کرائے کے ان ٹٹوؤں کو نقصان پہنچا کر انتقام کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی تھی۔ اسلم مجرم فیقہ اور مجو تھے اور ان کا ہاتھ آنا ضروری تھا، اور یہ آسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ دونوں چھپ کر وار کرنے کی حکمت عملی پر کاربند ہیں، اور جب جب موقع ملے گا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن خود سامنے آنے کی بجائے پنٹو اور اس جیسے دوسرے کرائے کے آدمیوں سے کام لیتے رہیں گے۔ منظم گروہ کے نہ ہونے کے باعث یہ ان کی مجبوری بھی تھی اور حکمت عملی بھی۔ دھنیہ واد دادا، بہت بہت دھنیہ واد۔ اپن تمہاری بات یاد رکھے گا اور کدھر بھی اپنا منہ نہیں کھولے گا۔ آزادی کی خوشخبری سن کر پنٹو اس کے قدموں میں بچھنے لگا، لیکن اب ربن اس سے بے نیاز ہو چکا تھا اور لا تعلقی سے اپنے حقے کو گڑ گڑاتے ہوئے کسی بہت گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ ٹھیک ہے سروری، تم جاؤ، میں یہاں کچھ دیر گزاروں گی۔ تم اتنی دیر میں اپنے دوسرے کام نمٹا لو۔ جوزفین کی خواہش پر سروری اسے اپنی رہنمائی میں نواب صاحب کی لائبریری تک لے کر آئی تو اس نے دروازے سے ہی سروری کو واپس بھجوا دیا اور خود دروازہ کھول کر دبے پاؤں اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور چاروں طرف بڑی بڑی دیوار گیر الماریوں میں کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ درمیان میں لکڑی کی ایک منقش میز تھی جن کے گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کھڑکی کے قریب خوبصورت و بیش قیمت راکنگ چیئر رکھی ہوئی تھی جو یقیناً نواب سلیم اللہ کے زیر استعمال رہتی ہوگی۔ درمیان میں رکھی میز پر رائٹنگ پیڈ اور قلمدان بھی موجود تھے اور خوبصورت شیڈ والا ٹیبل لیمپ بھی۔ جوزفین کو اس کمرے کی ترتیب اور سکونہ میز خاموشی بہت اچھی لگی۔ یہاں آرائشی اشیاء کی بھرمار نہیں تھی، لیکن جتنا بھی سامان تھا اس سے عمارت اور خوش ذوقی دونوں کا اظہار ہو رہا تھا۔ پاؤں دھنسنے والے دبیز قالین پر چلتی ہوئی وہ الماریوں میں سجی کتب کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کتب بھی بڑے سلیقے سے رکھی گئی تھیں۔ مذہب سے متعلق کتب ایک جگہ تھیں، اسی طرح انگریزی اور اردو ادب کے فن پاروں کو بھی بڑی ترتیب سے مجتمع کر کے رکھا گیا تھا۔ اس نے انگریزی ادب والے حصے سے شیکسپیئر کا ہیلمٹ نکالا اور درمیان میں رکھی میز کے گرد موجود کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ دوپہر کے کھانے کے بعد ملنے والا آرام کا وقفہ تھا اور وہ اطمینان سے مطالعہ کر سکتی تھی۔ اس نے ناول پڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس میں گم ہوتی چلی گئی۔ اپنے اس انہماک میں اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے اور اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا ہے۔ گلابی رنگ کے کرتے پاجامے میں ملبوس، رخسار پر سرخی مائل براؤن بالوں کی جھولتی لٹ اور کتاب پر جھکی نظروں کے ساتھ وہ کچھ ایسی ہی دلکش لگ رہی تھی کہ آنے والے کا ٹھٹکنا بالکل جائز تھا۔ کچھ دیر تو وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اسے تکتا ہی رہ گیا، لیکن پھر اسے خود ہی احساس ہوا کہ اگر جوزفین نے نظر اٹھا کر دیکھ لیا تو اس کے اس انداز پر وہ برا بھی مان سکتی ہے۔ ایک لڑکی کو اس کی لا علمی میں یوں گھورتے ہوئے کھڑے رہنا کافی معیوب سی حرکت تھی۔ اس نے ہولے سے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جوزفین کا انہماک ٹوٹا اور اس نے چونک کر کتاب پر سے نظریں اٹھائیں۔ ارے نواب زادہ صاحب آپ! وہ کچھ گڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ پلیز تشریف رکھیے، ہم یہاں ایک کتاب کی تلاش میں آئے تھے۔ نواب زادہ اسد اللہ اپنی ابتدائی کیفیت سے سنبھل چکا تھا، چنانچہ بڑے باوقار سے لہجے میں بولتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے بھی انگریزی ادب کے ذخیرے والی الماری کا رخ کیا تھا۔ جوزفین کا انہماک اس کی موجودگی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور اب وہ مطالعے پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔
لیکن اٹھ کر باہر نکل جانا بھی کچھ معیوب سا لگ رہا تھا کہ مبادا نوابزادہ گمان کرے کہ اس کی یہاں موجودگی اسے شاک گزر رہی ہے۔ وہ بظاہر مطالعے میں مصروف اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، لیکن کنکھیوں سے نوابزادہ کی طرف بھی دیکھتی رہی۔ اس نے حسب معمول سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ جوزفین نے نوٹ کیا تھا کہ یہاں مرد حضرات حویلی میں موجودگی کے وقت عموماً کرتا پاجامہ ہی پہنتے تھے، جس کا رنگ بھی زیادہ تر سفید ہوتا تھا، جبکہ حویلی سے باہر جاتے ہوئے شیروانی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نوابزادہ اسد اللہ نے اس وقت جو سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، اس کے گلے پر سفید رنگ کے ہی دھاگے سے نہایت نفیس کڑھائی کی گئی تھی، اور اس کرتے میں اس کی شخصیت کی وجاہت بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ الماری کھولے بہت توجہ سے کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جوزفین نے محسوس کیا کہ اسے جس کتاب کی تلاش ہے وہ مل نہیں رہی، اور اس ناکامی پر اس کے ماتھے پر دھیرے دھیرے ایک بل ابھرنے لگا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے قدرے جنجلاہٹ کے عالم میں الماری بند کی اور رخ موڑا۔ جوزفین نے بھی فوری طور پر اس کا جائزہ لینا بند کر کے نظریں پوری طرح کتاب پر مرکوز کر دیں۔ ایکسکیوز می مس جوزفین، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں؟ وہ جو سمجھ رہی تھی اب اسد اللہ وہاں سے باہر نکل جائے گا، انگریزی زبان میں اپنی سماعت سے ٹکرانے والے اس جملے کو سن کر چونکی، پھر زبان سے کوئی جواب دینے کی بجائے کتاب کا سرورق اس کے سامنے کر دیا۔ اوہ، یہ آپ کے پاس ہے؟ ہم اتنی دیر سے اسی کتاب کو تلاش کر رہے تھے۔ اسد اللہ نے گویا اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، ورنہ پہلے ہی بتا کر آپ کو زحمت سے بچا لیتی، جوزفین نے کہتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ پلیز نہیں، آپ اس کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں، اسے اپنے ہی پاس رکھیے، ہم کسی اور وقت اس کا مطالعہ کر لیں گے۔ اس وقت تو فقط یہ الجھن تھی کہ کتاب غائب کہاں ہو گئی۔ ہمیں ڈر تھا کہ صفائی کرنے والی ملازمہ نے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں ادھر ادھر نہ کر دی ہو۔ اسد اللہ نے کتاب تھامنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اور وضاحت کرنے لگا۔ اصل میں دوپہر کے کھانے کے بعد مجھے فرصت ہوتی ہے، اس لیے میں نے نواب صاحب سے ان اوقات میں یہاں آ کر مطالعہ کرنے کی خصوصی اجازت حاصل کر لی ہے۔ میری معلومات کے مطابق ان اوقات میں حویلی کے زیادہ تر افراد قیلولہ فرماتے ہیں اور کوئی یہاں نہیں آتا۔ جوزفین نے بھی اپنی یہاں موجودگی کی وضاحت پیش کرنا مناسب سمجھا۔ آپ کی معلومات درست ہیں، بس آج اچانک ہمیں اس وقت شیکسپیئر کی اس کتاب کا خیال آ گیا تو ہم اسے لینے یہاں چلے آئے۔ اصل میں ہم شیکسپیئر کے شیدائی ہیں اور اس کی ہر کتاب کو کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ لندن میں قیام کے عرصے میں تو ہم ہر ویکنڈ پر خاص طور پر تھیٹر جا کر شیکسپیئر کا ڈرامہ دیکھا کرتے تھے۔ ہم مزاج دوستوں میں بھی اس پر کافی گفتگو رہتی تھی، لیکن یہاں ہم سے اس موضوع پر گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک ہم ذوق میسر آ گیا ہے۔ کیا آپ کو بھی شیکسپیئر پسند ہے؟ اس کے سوال نے جوزفین کو گڑبڑا دیا کہ وہ جو اپنے سامنے شیکسپیئر کے دوسرے مداح کو پا کر اتنا خوش ہے، اس کے جواب سے مایوس نہ ہو جائے، لیکن پھر صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، معاف کیجیے گا، مجھے پہلے کبھی شیکسپیئر کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، اس لیے پسند یا ناپسند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نصاب میں شامل کچھ چیزوں سے ہٹ کر میں پہلی بار شیکسپیئر کی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں اور ابھی آغاز ہی کیا ہے، اس لیے کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ آپ پوری کتاب پڑھ لیں پھر رائے دیجیے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ جیسی خوش ذوق اور نفیس خاتون شیکسپیئر کو پسند کیے بغیر رہ نہیں سکیں گی۔ نوابزادہ کو اس کے جواب نے مایوس نہیں کیا اور اس نے بڑے یقین سے اپنی رائے دی، جسے سن کر جوزفین کے رخسار سرخ ہو گئے۔ اپنے بارے میں آپ کی رائے میرے لیے حیران کن ہے۔ آپ بھلا مجھ سے واقف ہی کتنے ہیں؟ اس نے اپنی بکھرتی دھڑکنوں کو قابو میں کرتے ہوئے نوابزادہ سے کہا، بعض اوقات انسان کو جاننے کے لیے زیادہ طویل عرصے کی ضرورت نہیں پڑتی اور مختصر آشنائی میں بھی وہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اس حویلی میں جتنی تیزی سے اپنی جگہ بنائی اور جیسی آسانی سے یہاں کے ماحول کو اپنایا، یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ پھوپھی بیگم نے آپ کو بڑے اصول و قواعد میں جکڑ رکھا ہے اور وہ آپ کے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک پر اپنی مرضی مسلط کر رہی ہیں، لیکن آپ نے جبین پر شکن لائے بغیر ان کی ہر بات مانی ہے۔ حالانکہ اس سے قبل جو محترمہ یہاں ملازمت کرتی تھیں، انہوں نے پھوپھی بیگم کی پابندیوں کی وجہ سے ہی یہ ملازمت چھوڑ دی تھی۔ اسد اللہ نے اس پر انکشاف کیا۔ پابندیوں کو قبول کرنے سے میری خوش ذوقی اور نفاست کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ مجھ جیسی لڑکی کو تو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے بھی یہ سب اپنانا پڑا ہے۔ جوزفین کا لہجہ یاس زدہ ہو گیا۔
ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنے مسائل کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن مجبوری کو سلیقے سے نبھانا بھی ایک فن ہوتا ہے جو کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے بے شک پھوپھی بیگم کے حکم پر اپنا پہناوا تبدیل کیا ہے، لیکن جتنے قرینے سے اسے زیب تن کرتی ہیں، اس سے آپ کی نفاست پسندی ظاہر ہوتی ہے، اور اس نفاست پسندی کی وجہ سے ہی یہ لباس آپ پر خوب جچتا بھی ہے۔ نواب زادہ اسد اللہ کی اس تعریف پر جوزفین کے رخسار مزید دہک اٹھے، اور وہ کچھ محجوب سے لہجے میں بولی، یہ سارا تو سروری کا کمال ہے، اس نے ہی اس لباس کو کرینے سے پہننے میں میری مدد کی ہے۔ بہت خوب، آپ کی انکساری بھی کمال کی ہے۔ آپ کسی بات کے لیے خود کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں تو خواتین تعریف کی شدید تمنائی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا تو یہ حال لگتا ہے کہ کوئی آپ کے حسن کی تعریف کرے گا تو آپ کہیں گی تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بنایا۔ نواب زادہ کی بے ساختگی سے کہی اس بات پر جوزفین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز نے نواب زادہ کو مسحور کر دیا۔ ممکن تھا کہ وہ جوزفین سے اس کی ہنسی کی تعریف کر ڈالتا، لیکن عین وقت پر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ اس کے بار بار تعریف کرنے سے کہیں جوزفین کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ کوئی عیاش طبع شخص ہے جو اپنی لچھے دار باتوں کے جال میں اسے الجھانا چاہتا ہے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولا، آپ شیکسپیئر کو پڑھیے، جب پڑھ چکیں گی تو ہم آپس میں اس پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جی بہت بہتر، جوزفین اسے اتنا ہی جواب دے سکی۔ تو اب اجازت، ہم نے آپ کا بہت وقت ضائع کر دیا، اب آپ آرام سے بیٹھ کر مطالعہ کیجیے۔ وہ جو اب تک کھڑے کھڑے ہی اس سے گفتگو کر رہا تھا سنجیدگی سے بولا اور مضبوطی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے رہ جانے والی جوزفین دوبارہ کتاب کی طرف اپنی توجہ مبذول نہ کر سکی۔ نواب زادہ نے تو بے شک اپنی زبان روک لی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اللہ بس کیجئے، آپ کے یہ آنسو ہمارے دل پر گر رہے ہیں، آپ یوں دکھی رہے تو ہمارا دل پھٹ جائے گا۔ چاند بانو نے اپنی مخروطی انگلیوں سے فاروق کا ہاتھ تھاما اور نہایت درد بھرے لہجے میں بولی، آج وہ ربن کی خواہش پر بھاٹیا ہاؤس آئی تھی۔ ربن نے کیتھرائن سے معلوم کر لیا تھا کہ فاروق کی طبیعت اب بہتر ہے۔ اس کے چیک اپ کے لیے چندی گڑھ سے آنے والے ڈاکٹر نے بھی اس کی طرف سے تسلی دی تھی۔ چنانچہ ربن نے اسے کمو کی موت کی اطلاع دیگر تفصیلات کے ساتھ پہنچا دی تھی۔ البتہ اس اطلاع کو دینے سے پہلے اس بات کا اہتمام کر لیا تھا کہ چاند بانو اس کا غم بانٹنے کے لیے وہاں موجود ہو۔ یوں تو گولو اور کیتھرائن بھی تھے، لیکن اپنی تمام تر محبت کے باوجود گولو میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ فاروق کو سنبھال پاتا، بلکہ وہ تو خود ہی کمو کے مرنے کا سن کر اتنا دکھی ہو جاتا کہ اسے سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ کیتھرائن سے اس کی گہری وابستگی کی ربن کو خبر تھی، اس لیے اسے تسلی تھی کہ وہ گولو کو سنبھال لے گی۔ فاروق کے لیے البتہ اس نے چاند بانو کو ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس کی زیرک نگاہوں نے چاند بانو کے دل میں بھڑکتی فاروق کی محبت کی آگ دیکھی ہوئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ مرد کو ٹوٹ کر چاہنے والی عورت اسے سمیٹنے کے ہنر سے واقف ہوتی ہے۔ اس کی خواہش پر چاند بانو نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی، لیکن کمو کی موت کی خبر سن کر فاروق جس طرح ٹوٹ کر رویا تھا، خود اس کا اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ دل تو میرا پھٹ رہا ہے چاند بانو، میں بدبخت یہاں اس پرفضا مقام پر بیٹھا دنیا جہان کے مزے اڑا رہا ہوں، اور وہ وہاں میرے ساتھیوں پر قیامت گزر گئی۔ تم نہیں جانتی کہ جب اڈے سے کمو کا جنازہ اٹھا ہوگا تو وہاں کیا عالم ہوگا، دلوں پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہوگی۔ لیکن وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کا غم بانٹا ہوگا۔ کمو کا آخری دیدار کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہوں گے تو انہوں نے ایک دوسرے کے آنسو پونچھے بھی ہوں گے۔ اس کے جنازے کو کندھا دینے والوں نے ایک دوسرے کے شانوں پر آنسو بہا کر غم ہلکا کر لیا ہوگا، لیکن میں کیسا بد نصیب ہوں کہ نہ تو اس کا آخری دیدار کر سکا اور نہ جنازے کو کندھا ہی دے سکا، اور اب یہاں تنہا بیٹھا رو رہا ہوں۔ تو کون ہے ان آنسوؤں کو سمیٹنے والا؟ وہ کرب و اذیت کا شکار تھا، ایک طرف کمو کے مرنے کا غم تھا تو دوسری طرف سب سے دوری کا احساس مار رہا تھا۔ شدید غم میں اپنوں کی قربت میسر نہ آئے تو اچھے بھلے انسان کے حواس غائب ہونے لگتے ہیں۔ اس کے حواس بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ تھانے میں سر پر لگائی جانے والی چوٹ نے اس کا اڈے سے عملی رابطہ ختم کر دیا تھا، اور وہاں کے حالات سے بس اسی حد تک واقفیت ہو پاتی تھی جتنی ربن مناسب سمجھتا تھا۔ اڈے کے ساتھ ساتھ وہ جولیٹ سے بھی دور تھا، اور یہ دوری مسلسل اس کے اعصاب پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ کمو کی موت کی اطلاع نے جیسے اس کے ضبط کے بندھن توڑ ڈالے تھے،
اور وہ آنسوؤں کی صورت اپنے سارے بوجھ بہا رہا تھا۔ ہم شاید آپ کو بہت زیادہ اپنے نہ لگتے ہوں، لیکن یقین کیجیے کہ ہم آپ کے دکھ کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، اور کسی لائق نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو آنسو بہانے کے لیے اپنا شانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہایت دل سوزی سے کہتے ہوئے چاند بانو نے اچانک ہی اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے مضبوط جسم کو اپنی نرم و نازک باہوں کے حصار میں لے لیا۔ فاروق کو تو شاید ایسے ہی کسی سہارے کی تلاش تھی۔ چاند بانو کی باہوں کے حصار میں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتا رہا، اور وہ بڑی ہنرمندی سے اسے سمیٹتی اور تھپکتی رہی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن عورت کو قدرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ساری صفات اس میں موجود تھیں۔ باوصف عورت جانتی ہے کہ کب اسے مرد کے لیے محبوبہ بننا ہے، کب دوست بن کر اسے بہلانا ہے، اور کب ماں کی طرح اس کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ وہ اس وقت فاروق کو کسی ماں کی طرح ہی سمیٹ اور سنبھال رہی تھی۔ اس کے انداز میں بڑی شفقت، بڑا گداز تھا۔ وہ اپنی جادوئی انگلیوں کو کبھی فاروق کے بکھرے بالوں پر چلا کر انہیں سنوارتی، تو کبھی اس کی پشت کو سہلا کر تسلی دینے کی کوشش کرتی۔ فاروق کے اشکوں کو چنتے ہوئے خود اس کی جھیل سی آنکھوں سے کتنے اشک خاموشی سے بہہ رہے تھے، اسے اس بات کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کا محبت میں قناعت پسند دل تو بس صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ فاروق کسی طور سنبھل جائے، اور یہ کام بہرحال ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سمٹ رہا تھا، اس کی ہچکیاں قابو میں آنے لگی تھیں، آنکھوں سے برستی برسات بھی کم ہو گئی تھی، اور دل سے یہ غم نکلتا جا رہا تھا کہ اتنے بڑے غم کو سہارنے کے لیے اسے کوئی سہارا میسر نہیں ہے۔ چاند بانو کی گداز باہوں سے بڑھ کر بھلا اور کون سا سہارا ہو سکتا تھا، اور اس کے بے لوث خلوص سے تو کسی طور پر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخرکار اسے احساس ہو گیا کہ وہ چاند بانو کی نازک جان پر بہت بوجھ ڈالے ہوئے ہے، اور وہ جو اس سے بالکل غیر مشروط محبت کرتی ہے، اس بات کی حقدار نہیں کہ اس کو اتنا دکھ دیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دکھ چاند بانو کا دکھ ہے، کہ جسے چاہا جائے اس کے ہر جذبے، ہر کیفیت کو بھی اسی کی طرح محسوس کیا جاتا ہے۔ کیوں میرے لیے خود کو دکھ دیتی ہو چاند بانو؟ کیوں اس راہ پر چلتی ہو جس پر چلنے میں بربادی کے سوا تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آنے والا؟ کیوں ایسے شخص پر اپنا خلوص نچھاور کرتی ہو جو تمہارے انمول جذبے کی پذیرائی نہیں کر سکتا؟ تمہاری یہ عنایتیں اور نوازشیں مجھے شرمسار کر دیتی ہیں۔ مجتہی داماں کے پاس کچھ ہوتا تو میں بھی جواب میں تمہیں کچھ دے پاتا۔ اب تو بس اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہوں اور تمہارے لیے کڑتا رہتا ہوں۔ چاند بانو کے شانے پر سر ٹکائے وہ جو کچھ بول رہا تھا، وہ اس کے اندر کی سچائی تھی۔ اس نے خود کو چاہنے والے بہت دیکھے تھے، لیکن چاند بانو کی بات سب سے جدا تھی۔ وہ ان خاص لوگوں میں سے تھی جنہیں محبت کرنے اور اس کے اطوار نبھانے کا ہنر ودیعت کیا جاتا ہے، جو جانتے ہیں کہ محبت پانے کا نہیں بلکہ دیتے جانے کا نام ہے۔ ہم نے کبھی ہم نے کب کبھی آپ سے کچھ طلب کیا ہے؟ ہم تو اس پر بھی خوش رہتے ہیں کہ آپ بے شک ہمارے جذبے کی پذیرائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے قدردان تو ہیں۔ اگر آپ اتنا بھی نہ کرتے تو یقین جانیے ہم تب بھی آپ سے شکوہ نہیں کرتے، کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل کا معاملہ بس ہمارا ہی معاملہ ہے، اور ہمیں خود اس معاملے کو نبھانا ہے۔ اپنے اس معاملے کو نبھاتے اب چاہے ہم برباد ہوں یا آباد، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم بس اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے خانہ دل میں جو شخص آباد ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آپ گھٹ کر اور کڑ کر ہماری اس خوشی کے ضیاع کا سامان کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم طلبگار ہی نہیں تو آپ نہ دینے پر شرمسار کیوں ہیں؟ آپ کی یہ شرمساری ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ اگر آپ کو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ کی محبت سے دستبردار ہو جانا ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہ بھی کر گزرتے، مگر واللہ ہم بالکل مجبور ہیں۔ وہ اپنی رس گھولتی آواز میں دھیرے دھیرے اپنی قلبی کیفیات کو فاروق کے گوش گزار کر رہی تھی۔ ان لمحات میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ فاروق کا سر اس کے شانے پر ٹکا ہوا تھا، اور وہ اب بھی اس کے وجود کو اپنی نازک باہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ان کی نکھری ہوئی روحیں بڑے خالص پن کے ساتھ ایک دوسرے کو محسوس کر رہی تھیں، لیکن روحوں کا یہ خالص پن دیکھنے والی نظروں کو نہیں دکھائی دیتا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بالکل اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اور کھلے دروازے کے فریم میں بملا کی تصویر جڑی نظر آئی۔ وہ دونوں ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور بے ساختہ ہی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو گئے۔ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آپ دونوں کو ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ مجھے تو کرشن نے بتایا تھا کہ مسٹر فاروق کے کسی عزیز کی ڈیتھ کی اطلاع آئی ہے، اور وہ ڈسٹرب ہیں، تو میں حال معلوم کرنے آئی تھی۔ اس رنگین اور سنگین سچویشن کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔
سوری کا لفظ ادا کر کے وہ طنز کے زہر میں ڈوبے تیر ان دونوں پر برسانے کے بعد اونچی ایڑی کی سینڈل پر ٹھک ٹھک کرتی وہاں سے واپس چلی گئی۔ آج اسے کسی پرانی شناسہ نے اپنے گھر انوائٹ کر رکھا تھا۔ اس نے فاروق سے بھی ساتھ چلنے پر اصرار کیا تھا، لیکن فاروق خود پر طاری اداسی اور پژمردگی کی وجہ سے راضی نہیں ہوا تھا۔ وہ جاتے وقت فاروق کے انکار کی وجہ سے خاصی مایوس ہوئی تھی، اور اب واپس آ کر اس نے چاند بانو کو جس طرح اس کے قریب پایا تھا وہ اس کے لیے اشتعال کا باعث بنا تھا۔ اس کے اس رویے پر فاروق اور چاند بانو دونوں ہی کچھ دیر کے لیے اپنی اپنی جگہ دم بخود رہ گئے تھے۔ پھر فاروق نے ہی سنبھالا لیا اور دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، اسے دیکھا نہ چاند بانو، اس بیچاری کو معلوم ہی نہیں کہ اپنے اندر کی آگ میں دھیمے دھیمے سلگنے میں کیسی راحت ہوتی ہے۔ یہ آگ کا ایک تند بگولا ہے جو ایک دم سے بھڑک اٹھنے اور دوسروں کو اپنی لپیٹ میں لے کر بھسم کر ڈالنے کے سوا کوئی ہنر نہیں جانتا۔ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے فاروق صاحب۔ وہ بملا بھاٹیا ہے، ایک امیر و کبیر صاحب اختیار باپ کی اکلوتی بیٹی جو دنیا کی ہر شے کو اپنی رسائی میں تصور کرتی ہے۔ چاند بانو نے بڑی فراست سے حقیقت کا اظہار کیا۔ جو اپنی حیثیت کو یاد رکھتے ہیں وہ محبت نہیں کر سکتے۔ محبت کرنے والوں کو اپنی نہیں اپنے محبوب کی حیثیت یاد رکھنی پڑتی ہے، اور محبوب کو ہمیشہ سب سے اونچے سنگھاسن پر بٹھایا جاتا ہے۔ جس کو بلند مقام نہ دیا جائے وہ محبوب ہی کیا۔ فاروق نے اس کے جواب پر تبصرہ کیا، یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہم تو خود اس بات کے قائل ہیں۔ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی چاند بانو کی آنکھوں میں تحریر جذبے اس کی سچائی کی تصدیق کر رہے تھے۔ باہر پولیس والے آئے ہیں دادا، سجو نے ربن کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، اندر بلا لے، اس نے اجازت دی۔ پولیس کا آنا اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے وہ ان کی آمد کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ آئیے آئیے انسپیکٹر وکرم، اپن خود بھی آپ کی طرف کا چکر لگانے کا سوچ رہا تھا۔ کموں کے قاتلوں کا کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ تھانے اور اڈے کا چولی دامن کا ساتھ تھا، چنانچہ دونوں ہی طرف کے لوگ ایک دوسرے سے آشنا تھے۔ اسی آشنائی نے کچھ بے تکلفی بھی قائم کر دی تھی، اس لیے ربن نے ایک سنتری کے ساتھ اندر داخل ہونے والے انسپیکٹر کو اس کے نام سے مخاطب کیا۔ وہ کاروائی چالو ہے، لیکن ابھی میں تیرے پاس کسی اور کام سے آیا ہوں۔ انسپیکٹر وکرم نے بیٹھنے کے لیے پیش کیے گئے موڑوں میں سے ایک پر ٹکتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا، کام تھا تو اپن کو بلوا لیا ہوتا۔ کیا اپنے آدمیوں سے کوئی شکایت ہے؟ تھانے میں خرچہ پانی ٹھیک سے نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو بولو، اپن ابھی آپ کے سامنے سالوں کی چمڑی گرا دے گا۔ ربن جان بوجھ کر تجاہل سے کام لے رہا تھا، ورنہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ تھانے اور اڈے کے درمیان حساب کتاب کیسا چل رہا ہے۔ وہ خود ان معاملات پر نظر رکھتا تھا۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دادا، اپن کسی دوسرے چکر میں ادھر آیا ہے۔ ادھر پارسی محلے کے قریب رات بڑا ہنگامہ ہوا ہے۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ رات کی تاریکی میں کچھ گنڈوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا اور اس میں خوب مارم ماری ہوئی۔ ایک خالی مکان کے سامنے اور اندر بہت خون پڑا ملا ہے، لیکن ان افراد کا کوئی پتہ نہیں جن کا خون ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارے زخمی فرار ہو گئے یا انہیں ان کے ساتھی اپنے سنگ اٹھا لے گئے۔ پولیس کو ان خون بہانے والوں کی تلاش ہے۔ خیال ہے کہ ایسی مارم ماری اڈے کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، اس لیے سارے شہر کے اڈوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ تیرا اڈا یہاں اپن کے علاقے میں ہے، اس لیے تیرے سے پوچھنے اپن کو آنا پڑا۔ ربن کو اندازہ تھا کہ اسے کچھ سنگن ہے، اس لیے یہاں آیا ہے، لیکن جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ اس نے بھی یہی انداز اختیار کیا اور بولا، پارسی محلہ تو ادھر سے بہت دور ہے، ادھر سے اپنا کوئی حساب کتاب بھی نہیں بنتا، تو اپنا آدمی لوگ ادھر کیا کرنے جائیں گا؟ اور جب کوئی گیا ہی نہیں تو جھگڑے لفڑے کا بھی کوئی گنجائش نہیں۔ کل رات اڈے کے 2 آدمی زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں۔ پولیس کو شک ہے کہ کہیں انہیں اسی جھگڑے میں تو زخم نہیں آئے؟ وکرم نے معنی خیز لہجے میں اس سے پوچھا۔ پولیس کو انہوں نے اپنا بیان دے دیا ہوگا انسپیکٹر، وہ رات فلم کا آخری شو دیکھ کر آ رہے تھے کہ کسی نے لوٹنے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے والے تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے سالہ اپن کا آدمی لوگ زخمی ہو گیا، ورنہ تم دیکھتے۔ اس بیان کی مجھے بھی خبر ہے، لیکن کیا ثبوت ہے کہ اپنے آدمیوں کو وہ بیان تم نے نہیں رٹوایا اور اصل میں وہ رات پارسی محلے کے قریب ہونے والے جھگڑے میں زخمی ہوئے ہیں؟ انسپیکٹر نے ربن کی بات کاٹ دی اور تیز لہجے میں بولا، آپ ایسا بولتے ہو تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ربن کے لہجے میں بھی تیزی آ گئی۔ حالات و واقعات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تم پولیس کو ایسا بھی بے خبر نہ سمجھو۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ تمہارا مجو دادا سے کیا پھڈا چل رہا تھا
اور تم نے کیسے اس کی من پسند لڑکی کو کھڑے گھاٹ بیاہ کر بمبئی سے نکال دیا۔ اسی لڑکی کو رخصت کروا کر برات کلکتہ جا رہی تھی نا، جب ان کو لٹیروں نے لوٹنے کی کوشش کی اور اتفاقاً تمہارے دو آدمی موقع پر وہاں پہنچ گئے۔ تمہارا ساتھی کمو اسی جھگڑے میں مارا گیا تھا نا۔ کل رات کا سارا ہنگامہ کمو کے خون کا بدلہ لینے کی کوشش بھی تو ہو سکتی ہے۔ حسب توقع پولیس والوں نے کڑی سے کڑی جوڑ لی تھی، لیکن ربن یہ بھی جانتا تھا کہ پولیس کے پاس کوئی ثبوت اور گواہ موجود نہیں ہے اور محض واقعات کے تال میل سے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اسی لیے وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ بادشاہ لوگ ہو، جو چاہو وہ سوچ سکتے ہو، پر آپ کا سوچا سارا درست ہو یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ اپن کو اپنے اور مجو دادا کے جھگڑے سے انکار نہیں ہے، لیکن اپن اس جھگڑے کو اپنی دنیا کے اصولوں کے مطابق نمٹا لیے تھے۔ آپ اتنی خبریں رکھنے والے ہو تو کیا آپ کو خبر نہیں ہوگی کہ مجو کے اڈے کی گدی اپنے پاس کیسے آئی؟ آخر میں اس کا لہجہ قدر تنزیہ ہو گیا تھا۔ خبر ہے، اسی لیے تو سوچتے ہیں کہ مجو اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور تم اسے منہ توڑ جواب دیتے جا رہے ہو۔ انسپکٹر وکرم اپنی جگہ پر یقین تھا۔ تو پھر تو آپ پہلے جا کر مجو کو پکڑو، وہ آپ کی تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد کر دے گا۔ ربن کا مشورہ بڑا بے ساختہ تھا، جسے سن کر انسپکٹر وکرم بل کھا گیا اور خشک لہجے میں بولا، مشورے دینے کی ضرورت نہیں دادا، پولیس اپنا کام کرنا جانتی ہے۔ تو پھر آپ ہی حکم کرو، اپن آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہے؟ آپ کے الزام پر اپنے آدمیوں کو بے قصور ہی پٹکا باندھ کر آپ کے ہاتھ میں تو تھما نہیں سکتا۔ ربن نے بھی رد عمل میں بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ میں تمہاری چالوں کو اچھی طرح جانتا ہوں دادا، تم ایسی آسانی سے ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں ہو۔ پولیس بھی اس وجہ سے زیادہ سخت ایکشن نہیں لے رہی کہ ابھی تک کسی نے تمہارا نام لے کر پرچہ نہیں کٹوایا اور نقصان میں بھی تم ہی زیادہ رہے ہو، لیکن یہ سلسلہ چالو رہا تو ہمیں سختی سے ایکشن لینا پڑے گا۔ سرکار شہر کا امن خراب کرنے کی پرمیشن بالکل نہیں دینے والی۔ انسپکٹر وکرم اسے دھمکانے لگا، وہ جو آئے دن جگہ جگہ ہندو مسلم فساد ہو رہا ہے، وہ کیا سرکار کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ جاؤ اپنی سرکار سے بولو، پہلے اس ہنگامے کو تو روکے، پھر اڈے والوں کی فکر کرے۔ ربن نے بھی خراب موڈ کے ساتھ اسے دو بدو جواب دیا، ذرا ہلکا ہاتھ رکھو دادا، تم سرکار سے ٹکر نہیں لے سکتے، تمہارا اور سرکار کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اپنے کو خبر ہے کہ اپن چھوٹا گنڈا ہے، اس نے اس انداز میں جواب دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کی نظر میں سرکاری لوگ زیادہ بڑے گنڈے ہوں۔ انسپکٹر وکرم نے بھی اس کے جملے کی معنویت کو پا لیا اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، تاہم اس بار وہ زبان سے کچھ نہیں بولا اور جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے انسپکٹر؟ اپنے سجو نے کبھی آپ کو ایسے یہاں سے لوٹنے دیا ہے کیا؟ وہ دیکھیں، وہ آپ کی خاطر کا سامان لے کر آیا ہے۔ ربن نے یکدم ہی اپنا لہجہ بدل لیا اور دوستانہ انداز میں بولا، جانے دو دادا، تم نے اپنی باتوں سے زبان ہی کڑوی کر دی ہے۔ پھیلی ہوئی توند والے انسپکٹر وکرم نے یہ بات کہتے ہوئے چور نظروں سے سجو کی طرف دیکھا، جو بڑے سے خوان میں نہ جانے کیا کیا سجائے لیے چلا آ رہا تھا۔ خوان میں سجے ذائقہ دار پکوانوں کی خوشبو ہر سو پھیل رہی تھی اور انسپکٹر کے بڑے بڑے نتنے پھڑکنے لگے تھے۔ اپنے سجو کے ہاتھوں میں ایسا سواد ہے کہ آپ اپنی ساری کڑواہٹ بھول جائیں گے، بس ذرا آزما کر دیکھیں۔ ربن کا لہجہ ایک بار پھر زومانی تھا، لیکن وکرم محسوس نہیں کر سکا۔ فی الحال اس کی ساری توجہ خان کی طرف مبذول ہو گئی تھی اور وہ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ربن نے ایک بار پھر اسے بیٹھنے اور کھانے پینے کی دعوت دی تو وہ اپنے انکار پر قائم نہیں رہ سکا۔ اڈے والوں کے طور طریقوں کا پولیس کو بھی پتہ ہے دادا، پولیس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اڈے کے معاملات سے الگ رہے، لیکن ایسا تب بھی ہو سکتا ہے جب تک بات اڈے کے اندر تک رہے۔ مارا ماری اور خون خرابے پر ہمیں حرکت میں آنا پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی سرکار کا زور ہوتا ہے، ہمیں بھی جواب دہی کرنا پڑتی ہے۔ ایسے میں ہم تمہارے سے پڑتال کرنے نہیں آئیں گے تو کدھر جائیں گے؟ گو وکرم ذرا اکڑا اکڑا سا دسترخوان پر بیٹھا تھا، لیکن سجو کے ہاتھ کے ذائقے نے آہستہ آہستہ اسے نرم کرنا شروع کر دیا اور آخر وہ آلو کی ترکاری اور پودینے کی چٹنی میں کچوری ڈبو کر کھاتے ہوئے ربن سے دوستانہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس کی اس تبدیلی پر ربن دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اسے وکرم کی کمزوریوں کا علم تھا۔ کھانے میں پابندی سے پہنچنے والے نذرانے کے علاوہ جو دوسری چیز اس کا موڈ خوشگوار رکھنے میں مدد دیتی تھی وہ تھی لذیذ پکوان، اور سجو جیسے ماہر باورچی کی موجودگی میں وہ وکرم کی یہ ضرورت آسانی سے پوری کر دیتا تھا۔
अपन को सब खबर है इंस्पेक्टर साहब। इधर हर ऊपर वाला अपने नीचे वाले पर डंडा तान कर खड़ा रहता है, और नीचे वालों को भी तो ऊपर वालों को शांत रखने का हुनर आता है ना। आप भी चाहो तो सरकार की तवज्जो सब पर से हटा सकते हो। आपके पास दिमाग है तभी तो सरकारी नौकरी कर रहे हो, और हमारी तरह झक मारते नहीं फिरते। आप चाहो तो सरकार सब भूल भाल जाएगी। सरकार के पास वैसे भी इतनी फुर्सत नहीं कि एक बात को पकड़ कर बैठी रहे। इधर तो दसियों किस्से चलते रहते हैं, बड़े बड़े हिसाब किताब देखने होते हैं सरकार को। अड्डे पहाड़ों की दुनिया पर तो ज़रा की ज़रा नज़र पड़ती है, और आप चाहो तो ये नज़र ठहरे बगैर यूं चुटकी बजाकर गुजर भी जाए। सब आपके हाथ में है। रबन ने भी अपना लहजा बदला और वो अंदाज इख्तियार किया जो दुनिया के तकरीबन हर फर्द को भाता है। थोड़ी तारीफ, थोड़ी खुशामद बड़े बड़े काम बनवा देती है। अब भी यही हुआ, और इंस्पेक्टर विक्रम बड़ा मुदब्बिर बना तफहीमी अंदाज में अपने सर को हिलाता रहा। मुंह से कुछ बोलने की उसे फुर्सत थी ना मोहलत। सज्जू बड़ी फुर्ती से उसकी प्लेट में कुछ न कुछ रखता जा रहा था, और इंस्पेक्टर बड़ी फुर्ती से अपने मुंह में रख कर मैदे में मुंतकिल करता जा रहा था। इसके साथ ही आया संतरी भी पूरी तंदही से अपने अफसर का साथ दे रहा था। उसकी आमद तो यूं भी बस अफसर की अफसराना शान के इजहार के लिए थी। बाकी मामलात कैसे तय पाते हैं ये उसका मसला ना था। उसे इससे कोई गर्ज ना थी। इंस्पेक्टर मां संतरी जब रबन के अड्डे से रुखसत हुआ तो एक मुकम्मल तौर पर बदला हुआ इंसान था। इस तब्दीली में रेशमी कपड़ों के अनसिले सूटों ने भी अहम किरदार अदा किया था, जो वक्त रवानगी रबन ने बतौर तोहफा उसके साथ कर दिए थे, और जिन्हें वो अपनी बीवी को पेश करके अपनी अफसरी से मज़ीद मरूब कर सकता था। गुड, आपने सारे जुमले बिल्कुल ठीक बनाए हैं। आप ज़हीन हैं और बड़ी मेहनत से सीख रही हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी अंग्रेज़ी ज़ुबान को समझने लग जाएंगी। जोज़फीन ने आलिया की नोटबुक चेक करने के बाद उसे वापस लौटाते हुए तबसरा किया, तो वो खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, इसमें ज़्यादा कमाल आपका है मिस जोज़फीन। आप एक अच्छी उस्ताद हैं, इसलिए आपसे पढ़ने वाले ज़्यादा तेज़ी से सीख जाते हैं। बच्चे भी आपकी तारीफ़ कर रहे थे। वो अपनी साबका टीचर के मुकाबले में आपसे ज़्यादा खुश हैं। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मैं इसके लिए सिर्फ खुद को क्रेडिट नहीं दे सकती। उस्ताद का हुनर भी तभी काम आता है जब स्टूडेंट शौकीन और मेहनती हो। उसने आलिया के साथ बैठी इशरत जहां की नोटबुक उसकी तरफ बढ़ाई। जिस सफ़े पर उसने काम किया था वो सुर्ख रोशनाई से भर गया था। सुर्ख रोशनाई वाला कलम जोज़फीन ने उसके काम की जांच के लिए इस्तेमाल किया था, और काम में इतनी गलतियां थीं कि सुर्ख रोशनाई नीली रोशनाई पर सबकत ले गई थी। इशरत जहां अव्वल रोज़ से आलिया की हम सबक ज़रूर बनी हुई थी, लेकिन सीखने की तरफ उसकी तवज्जो बिल्कुल नहीं थी। जोज़फीन को कुदरती तौर पर भी वो कुछ कम जहानत की मालिक लगी थी, लेकिन उसने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया था। वो पढ़ाने के दौरान इशरत जहां को बहुत नरमी से उसकी अगलात से आगाह करती रहती थी, लेकिन इशरत जहां ने कभी दिलचस्पी से अपनी कमज़ोरियों को समझने और उन्हें दूर करने पर तवज्जो नहीं दी थी। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो बस मारे बांधे ही आलिया के साथ बैठती है। जोज़फीन ने भी ये बात समझ ली थी कि उसकी असल शागिर्द आलिया ही है, लेकिन जाहिर है वो ज़ुबान से इसका इजहार नहीं कर सकती थी। इशरत को कुछ कहकर वो नवाबी खून को छेड़ने की गलती नहीं कर सकती थी। नवाबी खून भी कोई ऐसा वैसा नहीं, नुदरत जहां की कोख से जन्म लेने वाला था, और इतनी साहब इख्तियार माँ की बेटी की शान में गुस्ताखी करके वो अपनी अच्छी भली मुलाजमत से बिल्कुल भी हाथ नहीं धोना चाहती थी। लेकिन एहतियात के बावजूद इस वक्त उससे चूक हो गई। इस बात का इल्म उसे इशरत के एकदम तनतना कर खड़े होने पर हुआ। हमें मालूम है कि आपका इशारा हमारी तरफ है, आप हमारा तमस्खुर उड़ा रही हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम कोई कुंद जहन और कामचोर लड़की नहीं हैं। हम आपसे अंग्रेज़ी सीखने में इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहे कि हम इसे सीखना ही नहीं चाहते। भला हम क्यों फ़रंगियों की ज़ुबान सीखें? हम कोई उनके ग़ुलाम हैं जो उनकी राह पर चलें? हम एक आज़ाद रियासत में बसने वाली एक आज़ाद नवाबजादी हैं, और हमारे एक इशारे पर बड़े बड़े अंग्रेज़ी दान हमारे आगे हाथ बांध कर खड़े हो सकते हैं। उसने हक्का बक्का बैठी जोज़फीन के सामने तकरीर झाड़ी और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। उसके इस अंदाज पर जोज़फीन के चेहरे का रंग बदल गया, और वो हक्का बक्का सी अपनी जगह बैठी रह गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी, तशरीफ़ ले आइए। आलिया ने, जो खुद भी इस सूरत हाल पर भौंचकी रह गई थी, संभल कर दस्तक का जवाब दिया। फौरन ही खुले दरवाजे से
نوابزادہ اسد اللہ اندر داخل ہوا۔ خیریت؟ یہ آنسا عشرت جہاں کیوں آگ کے تند بگولے کی طرح آپ کے کمرے سے برآمد ہوئی تھیں؟ ہم نے انہیں بڑے غضبناک تیوروں کے ساتھ برآمدہ پار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جوزفین کی وہاں موجودگی سے انجان نہیں تھا، لیکن اس کی طرف توجہ دیے بغیر بہن سے مخاطب ہوا۔ ان کا تو مزاج ہی کچھ ایسا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر یوں ہی بھڑک اٹھتی ہیں۔ عالیہ کے لہجے میں بیک وقت بیچارگی اور کوفت موجود تھی۔ یہ تو ان کا موروثی مسئلہ ہے، اپنی والدہ کی بالکل صحیح جانشین ہیں وہ۔ اسد اللہ نے بے ساختگی سے تبصرہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے دریافت کرنے لگا کہ عشرت جہاں کے مزاج کی برہمی کی موجودہ وجہ کیا ہے؟ جواب میں عالیہ نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ بلیو می، میرا مقصد ان کی انسلٹ کرنا نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی ایک جنرل بات کر رہی تھی۔ جوزفین نے پہلی بار اس گفتگو میں مداخلت کی اور اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ لیکن افسوس کہ آپ ایک سچ بولنے کی غلطی کر بیٹھیں، اور سچ ہمارے ہاں کے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اب میں کیا کروں؟ کیا مجھے نوابزادی عشرت جہاں سے ایکسکیوز کرنا چاہیے؟ وہ حقیقتاً پریشان تھی۔ اب جب کہ اس کی ملازمت کا عبوری دور ختم ہو رہا تھا اور وہ مستقل ملازمت کے حصول کے لیے بڑی پر امید تھی کہ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، اول تو آپ نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تب بھی استاد کی حیثیت سے آپ کا رتبہ بلند ہے۔ عشرت جہاں کو اس رتبے کا خیال رکھنا ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو بہتر ہے کہ وہ آپ سے پڑھنا چھوڑ دیں۔ بغیر شوق کے پڑھ کر وہ اپنا اور آپ کا وقت ہی ضائع کریں گی۔ کیوں علی؟ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے بہن سے تائید چاہی۔ آپ کی بات درست ہے بھائی جان، لیکن پھپھی بیگم کا مزاج برہم نہ ہو جائے۔ عالیہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ پھپھی بیگم کے قہر سے نمٹنا ہمیں خوب آتا ہے۔ وہ ابا جان کو اپنی مٹھی میں لے کر اپنی منمانی کرتی ہیں، لیکن ہم ان کے کچھ کرنے سے قبل ابا جان کو اپنا حامی بنا لیں گے۔ اس نے مضبوط لہجے میں اپنے ارادے کا اظہار کیا تو جوزفین کی پریشانی میں کمی واقع ہو گئی، اور وہ محسوس کرنے لگی کہ اسے پردیس میں جیسے کوئی مضبوط سہارا میسر آ گیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنا کام جاری رکھیں مس جوزفین، آپ کی کارکردگی اطمینان بخش ہے، اس لیے کوئی آپ کو آپ کی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ اس بار اسد اللہ کی مخاطب جوزفین تھی، جس نے اس کی بات سن کر سر کو تفہیمی جنبش دی اور دھیمے سروں میں بولی، تھینکس اے لاٹ نواب زادہ صاحب، آپ نے میری ساری ٹینشن دور کر دی۔ شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ یہاں کے سخت ماحول کے باوجود یہاں رکی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو اصل نقصان ہمارا ہوگا۔ اسد اللہ کے اس جواب پر اس کے گندمی چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اسے بالکل ایسا لگا جیسے اسد اللہ نے حویلی کے دیگر افراد کا نہیں بلکہ اپنے ذاتی نقصان کا ذکر کیا ہو۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ معمول کے مطابق وہ صبح سویرے ورزش سے فارغ ہو کر کچھ دیر تازہ ہوا میں بیٹھا تھا کہ بملا چلی آئی اور اس کے مقابل بیٹھ کر اس سے دریافت کرنے لگی۔ اتنی صبح کے وقت بھی وہ بالکل نک سی تیار تھی۔ تنگ موری کے پجامے پر اونچے دامن کی جسم پر کسی ہوئی قمیض جس کا گریبان بے حد کشادہ تھا اسے چھپانے سے زیادہ دکھانے کا کام کر رہی تھی۔ لباس کا ہم رنگ چنا ہوا دوپٹہ رسی کی طرح گردن میں پڑا ہوا تھا، اور وہ مہارت کے ساتھ کیے گئے میک اپ میں دعوت نظارہ دیتی شے لگ رہی تھی۔ فاروق کوئی زاہد خشک نہیں تھا، لیکن اسے کبھی بھی خود کو اس طرح پیش کرنے والی عورت متاثر نہیں کرتی تھی۔ پھر یہاں معاملہ بھی الگ تھا، اس کی نظروں میں بسی جولیٹ کی تصویر اسے کچھ اور دیکھنے بھی کہاں دیتی تھی، ورنہ چاند بانوں کے بے تحاشا حسن نے اسے اپنا اسیر نہ بنا لیا ہوتا۔ ٹھیک ہوں، اس نے قدرے توقف سے بے رخی کے ساتھ بملا کے سوال کا جواب دیا۔ آپ کو چندی گڑھ کے ہسپتال میں چیک اپ کے لیے کب جانا ہے؟ اس کی بے رخی کو محسوس کرنے کے باوجود بملا نے اپنا دوستانہ انداز برقرار رکھا۔ 2-4 دن میں ہسپتال والے خود ہی فون کر کے بتا دیں گے، میں نے دادا کو انفارم کر دیا ہے۔ اب میں زیادہ دن یہاں ٹکنے والا نہیں ہوں، مجھے جلد بمبئی واپس لوٹنا ہے۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کا جواب سن کر بملا بے قراری سے بولی، جلدی کہاں، اتنے بہت سارے دن گزر گئے ہیں، مجھے اپنوں کے درمیان پہنچنے کی بے قراری ہے۔ اپنے پیاروں کی قربت میں رہوں گا تو زیادہ تیزی سے صحت یاب ہو جاؤں گا۔ وہ جواب ضرور دے رہا تھا، لیکن لہجے میں اب بھی محسوس کی جانے والی بے رخی تھی۔ یہاں بھی آپ بالکل تنہا کب ہیں؟ آپ کے کچھ اپنے تو یہاں بھی کمپنی دینے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے ہیں۔ بملا اس کی بے رخی کو زیادہ دیر کہاں برداشت کر پاتی، چنانچہ تل ملا کر بولی، آپ کا اشارہ یقیناً چاند بانوں کی طرف ہے۔
وہ واقعی بہت ہمدرد اور مسیحا صفت لڑکی ہے، لیکن میرے زخموں پر زخم رکھتے خود اس کی انگلیاں فگار ہو جائیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ میری خاطر یہاں آتی ہے اور بے عزتی اٹھا کر واپس جاتی ہے تو میں اپنے آپ میں کٹ کر رہ جاتا ہوں۔ بہتر ہے کہ میں ایسی جگہ پر ہی نہ رہوں جہاں مجھ سے محبت کرنے والوں کو مجھ سے محبت نبھانے کے لیے زخم زخم ہونا پڑے۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بملا کے طنز کا کھل کر جواب دیا، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں فاروق۔ میرے جس ری ایکشن کو آپ چاند بانوں کی انسلٹ سمجھ رہے ہیں وہ بالکل نیچرل تھا۔ بند کمرے میں آپ کو ایک طوائف کی باہوں میں دیکھ کر میں اسی طرح کا ری ایکشن دے سکتی تھی۔ پلیز شٹ اپ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی چاند بانوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا تھا۔ رہی آپ کے ری ایکشن کی بات تو آپ کو اس طرح ری ایکٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں آپ کا شوہر نہیں ہوں جو آپ مجھ سے میرے کسی عمل پر باز پرس کر سکیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بملا کو مزید بولنے سے روکا اور کھل کر بولتا چلا گیا۔ اس کی بات سن کر بملا کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ پڑ گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا اور مفاہمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، اچھا پلیز جانے دیں، میں مان لیتی ہوں کہ میں اوور ری ایکٹ کر گئی تھی، لیکن وہ میری بھی مجبوری تھی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں میں جیلسی کچھ زیادہ ہوتی ہے، ہم کسی کو خود سے زیادہ اہمیت پاتا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ جیسی تعلیم یافتہ خاتون سے ایسے رویے کی کم از کم میں امید نہیں رکھتا تھا۔ ہر باشعور انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اس سے وابستہ لوگ صرف اسی سے وابستہ نہیں ہوتے، ان کے دوسرے بھی رشتے ناطے اور تعلقات ہوتے ہیں، اور ہر تعلق کو نبھانا پڑتا ہے۔ ہر تعلق کی اپنی اہمیت اور وقت ہوتی ہے۔ آپ یہاں میرے ساتھ تعلق رکھنے والے صرف 3 افراد کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، جبکہ مجھ سے تو اور بھی بہت سے لوگ وابستہ ہیں۔ آپ کس کس سے جالس ہوں گی اور کس کس کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کریں گی؟ اس مشکل سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود میری دوستی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ میں تو آپ کی خاطر سب سے ناتا توڑنے سے رہا۔ فاروق کی صاف گوئی عروج پر تھی۔ وہ اس فطرت کا انسان نہیں تھا، لیکن بملا کے رویے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس حد پر جا کر اس سے بات کرے۔ اس امیر زادی کا دماغ ٹھکانے پر رکھا جائے، یہ بہت ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی، اور فاروق کو اپنے پیاروں کی بے عزتی گوارا نہیں تھی۔ بملا پر اس کے اس رویے کا واضح اثر ہوا اور وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز لہجے میں بولی، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی انسلٹ کرنے کی عادت ترک کر دیں تو خود بھی اس چیز سے محفوظ رہیں گی۔ فاروق نے اس کے لہجے کا اثر لیے بغیر اطمینان سے جواب دیا، جو جس لائق ہو اس کے ساتھ میرا وہی بیہیویئر ہوتا ہے۔ آپ ایک طوائف کو میرے مد مقابل لا کر اس کی خاطر میری انسلٹ نہیں کر سکتے۔ میں اسے اچھی طرح دیکھ لوں گی، وہ غصے سے بولی اور تنتناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے فاروق ماتھے پر بل لیے اس صورتحال پر غور کرتا رہا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔